اور دل میں اللہ اکبر کہہ کے انڈیا کو ناشتہ کرا دیا۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of Fajr، انٹرنیشنل میڈیا پہ بتایا کہ دیکھیں یہ بدماشی کر رہا ہے، مگر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج جب پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا ہے اور انڈیا کو ناشتہ کرایا، بہترین والا تڑکے والا پراٹھے اور چائے اور ایسا کلاس کا ناشتہ کرایا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے نا انڈیا کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ فتح قریب۔ جناب، کل کا میں نے جو ویلاگ کیا تھا، اس ویلاگ پہ کافی لوگوں نے کہا تھا یار یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو، آپ تو انڈیا کے فیور میں باتیں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو کرو۔ میں نے کہا آپ میرے ویلاگ کو دیکھیں، میں نے یہ انڈیا کے فیور میں بات نہیں کی تھی، میں نے بات کی تھی انسانیت کی، کیونکہ میرا اسلام، میرا مذہب، میرا دین اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی اور ان کی سنت بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ انسانیت کا انہوں نے ہمیشہ درس دیا ہے۔ تو ہم مسلمان، ہم نے بھی انسانیت کی بات کی تھی۔ ان کے بہت ساری جو جنگ کی طرف پاکستان کو دھکیلا جا رہا تھا، بار بار اسٹرائک کی جا رہی تھی، بار بار ڈرون بھیجے جا رہے تھے، اور کل تو حد کر دی تھی انڈیا نے، ہمارے جو ہمارے بیس تھے، ایئر بیس تھے، اس پہ اٹیک کیا تو برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ کل کے ویلاگ میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ مودی سرکار اور مودی کا جو گودی میڈیا ہے اور میجر گورو آریا ہے، یہ بھارت کی کو جنگ کی طرف دھکیل کے عوام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس خطے میں جو ہے نا بے امنی پیدا کرنا چاہتا ہے، امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی بات میں نے کل کہی تھی، اور ہماری حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ تھوڑا برداشت کر لیں، ان کو سمجھ آ جائے، شاید سمجھ میں آ جائے، شاید سمجھ میں آ جائے، مگر ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ہمارے جو جوان ہیں، فوجی جوان، جن پہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، جو ہماری سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور دل میں اللہ اکبر کہہ کے انڈیا کو ناشتہ کرا دیا۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of Fajr، we have given a strong punch to our coward enemy۔ Alhamdulillah۔ نعرہ اللہ اکبر۔ جی جناب، ناشتہ کرایا، اور ایسا بہترین ناشتہ کرایا کہ بھارت میں کہ جو میڈیا ہے وہاں صفے ماتم بچ گیا، شور شرابہ ہو گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا بھائی، ہم منع کر رہے تھے نا آپ لوگوں کو، ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت، ہمیں بزدل سمجھا جا رہا تھا، ہمیں سمجھا جا رہا تھا کہ یار ہماری شرافت کو بزدل کا دلی کا تانا دیا جا رہا تھا کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا، پاکستان کچھ نہیں کر رہا۔ اور وہ ممالک جو پاکستان پہ جب حملے ہو رہے تھے، جو پاکستان نے ان کو کہا کہ آپ دور اندازی کریں، منع کریں ان کو کہ یہ اس طرح کی حرکت مت کریں، جنگ میں دھکیلیں مت پاکستان کو، مگر وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بتایا کہ دیکھیں یہ بدماشی کر رہا ہے، مگر کوئی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج جب پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا ہے اور انڈیا کو ناشتہ کرایا، بہترین والا تڑکے والا پراٹھے اور چائے اور ایسا کلاس کا ناشتہ کرایا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے نا انڈیا کی بولتی بند ہو گئی ہے، اور وہ ممالک اب پاکستان کے ساتھ نیمتے کر رہے ہیں، تلرے کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے جنگ بند کر دیں اور جنگ کا مسئلہ حل کریں اور اس جنگ کو بند کر دیں۔ تو بھائی کیوں، اب کیا ہو گیا بھائی؟ پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، آپ نے ان کا جذبہ دیکھا۔ کل جب حملہ ہوا، ہمارے ایئر بیس پہ حملہ ہوا، تو عوام کیسی سڑکوں پہ نکل آئی، نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر تمام عوام نکل آئی۔ ہمارا بچہ شہادت کے جذبے سے سرشار نکلنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور ہم بیٹھے اسی لیے ہیں۔ ہم خاموش تھے، ہمارا میڈیا خاموش تھا، ہم آپ لوگوں کی طرح فضول قسم کی فیک نیوزیں نہیں چلا رہے تھے۔ آپ تو قبضے کر رہے تھے، پورے پاکستان پہ قبضے کے دعویدار تھے۔ کیا ہوا وہ قبضہ؟ آپ کی جو باتیں تھیں، آپ کی جو بھڑکیں تھیں، وہ صرف میڈیا تک ہی بھڑکیں تھیں۔ آپ صرف سوشل میڈیا پہ آ کر بھڑکیں لگانے والے ہو، اور کرتے کیا ہو؟ آپ کی فلموں پہ بھی، آپ فلموں میں پاکستان فتح کر لیتے ہو، اور اسی طرح آپ پاکستان کے فتح ہونے کے خواب دیکھتے ہو، اور آنکھ کھلتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آ کے شور شرابہ کرنے سے پاکستان فتح نہیں ہوتا۔ پاکستان نے
کہاں کہاں حملے کیے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان نے ان کو جو ناشتہ کرایا ہے وہ بہترین والا ناشتہ ہے, وہ ایسا ناشتہ ہے کہ اس کو بھارت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ ناشتہ. اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں ہم نے ناشتہ کرایا ہے. آپریشن بنیانی مرسوس میں اب تک بھارت کی تباہی, سرسا ایئر فیلڈ تباہ, 2500 سرویلنس کیمرے ہیک, کئی دفاعی معاشی ویب سائٹ ہیک, ادھمپور سورت ایئر بیس, سورت ایئر فیلڈ, S-400 سسٹم آدمپور, دھرنگیارا آلٹری گن پوزیشن, براموس اسٹوریج سائٹ نگوٹا, چنڈی گڑھ ویپن ڈپو, سری نگر ایئر بیس, راجستھان ملٹری انسٹالیشن, دلی ملٹری انسٹالیشن, گجرات ایئر بیس, جالندھر ایئر بیس, پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ, ادھمپور ایئر فیلڈ, ادھمپور ایئر فیلڈ, آڑی سپلائی ڈپو, بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ, یہ سب تباہ کر دیا گیا ہے. تو ناظرین ناشتہ تو بہترین ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شجاع ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, آئیے ان سے تجزیہ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شجاع صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور وہ اپنی آراء سے ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان نے جو ناشتہ کرایا ہے صبح انڈیا کو, اس حوالے سے ڈاکٹر شجاع کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر شجاع السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں حنیف بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر شجاع یہ اللہ اکبر کہہ کے فجر کی نماز پڑھ کے جو انڈیا کو ناشتہ کرایا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میرا تو اس وقت خوشی سے میں پھولا سمایا ہوا ہوں, کیونکہ جب میں ماضی پہ نگاہ ڈالتا ہوں نا تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ اگر آپ 47 سے اٹھائیں, ہمیں اپنی شاہینوں پہ ہمیشہ ہمیشہ فخر رہا ہے. اور ہماری جو شاہین ہے نا, اللہ نے اسے وہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. مجھے آج MM عالم صاحب کی یاد آ گئی کہ انہوں نے 9 یا 10 جہاز جو تھے اکیلے گرائے تھے انڈیا بالکل کے. بالکل. اور آج جو صبح ناشتہ کرایا ہے, وہ خالی یہ نہیں, آپ نور خان صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایئر وائس مارشل نور خان صاحب کو, ان کی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ ایئر فورس کے حوالے سے. ماشاءاللہ یعنی ہمارے شاہینوں نے جو کام کیا ہے اس پہ خالی میں ہی نہیں, آپ نہیں, پوری قوم جو ہے فخر کر رہی ہے. بے شک. اور ناشتہ کیا, ابھی تو ہم نے انہیں پائے کھلانے گو ماتا کے بڑے بھائی. جی جی بالکل. گو ماتا کے پائے کون کھائے گا, یہی کھائیں گے بھائی. دیکھیں شجاع بھائی ہم بڑی مفاہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے, ہماری حکومت, ہمارے فوجی جوان, کہ چلے بھائی انسانی ضیاع نہ ہو, کیونکہ ہمارا دین, ہمارا مذہب بھی انسانیت کی پیروکار ہے, وہ سکھاتا ہے. ہماری نبی کی سنت بھی یہی بتاتی ہے, ہمارے نبی کے جو حدیث ہے وہ بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ انسانیت کا درس ہمیں دیا گیا ہے. مگر ہماری اس شرافت کو ہماری بزدلی سمجھا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم تو کیونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں, اور میرے نبی کا آخری خطبہ اور فتح مکہ کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو میرے نبی نے تو کافروں کو امان دے دی تھی, ٹھیک ہے نا. جی. تو یہ تو ہماری خون کے اندر ہے, ہمارے خون میں ہے کہ ہم امان دیتے چلے آئے. مسلمان کا کام ہے کمزوروں کو امان دینا, لیکن جب کمزور کا ہاتھ ہمارے گریبان پہ آ جاتا ہے نا تو پھر ہم پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. بے شک بے شک, اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے ہم لوگوں پہ. جی, ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. تمام فوج کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ جہاد کے لیے. میرا یہ پیغام ہے قوم کو کہ تیار ہے ہر لمحہ. اول تو انشاءاللہ وہ وقت ہی نہیں آئے گا, اس سے پہلے ہی ہم سارا جو ہے نا میدان خالی کر دیں گے. انشاءاللہ ہمیں اپنی فوج پر بڑا فخر ہے, اور عوام بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے ہماری فوج کے ساتھ. کیونکہ رات کو آپ نے دیکھا جب انہوں نے ہماری ایئر بیس پہ حملہ کیا تو عوام سڑکوں پہ نکل آئی, نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کے, بچہ ہاتھ میں جھنڈا پکڑے پاکستان کا نکل آیا. اور جوش و جذبہ دیکھ کے ہمارا دل, ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا کہ ہماری عوام آج ہماری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اور دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو شجاع بھائی یہ دشمن کی جو سوچ تھی وہ ہم نے دور کر دی ہے. بالکل دور کر دی ہے حنیف صاحب. میں آپ کا ایک ولاگ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے ایک بہت پیاری بات کی تھی کہ یہ وقت جو ہے لسانیت, فرقہ واریت, گروہ بندی کا نہیں ہے. نہ کوئی پنجابی ہے, نہ کوئی مہاجر ہے, نہ کوئی سندھی ہے, نہ کوئی بلوچی ہے. اس وقت سب پاکستانی ہیں. بے شک. یہ آپ کا میں نے ولاگ دیکھا تھا, میں اس بات پہ آپ کی 100% متفق ہوں. الحمدللہ بچہ, مائیں بہنیں, ہم سب کوئی زبان بولتے ہو,
ہم سب پاکستانی ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک ان کی کسی آبادی کو ہٹ نہیں کیا. یہ ریکارڈ پہ لائیے اپنے کہ ہم نے ابھی تک ان کی کسی آبادی کو ہٹ نہیں کیا. انہوں نے ہماری آبادیوں کو ہٹ کیا, ہماری مساجدوں کو ہٹ کیا. ہم نے صرف ان کے ایئر بیس اور ان کی فوجی چھاؤنیوں کو ہٹ کیا ہے. یہ ان لوگ کے لیے ڈر سے ہونا چاہیے شجاع بھائی, کیونکہ میں نے بھی کل کے ویلاگ میں یہی بات کی تھی. جب بم گرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, سکھ ہے, کون ہے, کیا ہے. وہ بم سب کو صفا ہستی سے مٹا دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. تو جنگ جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا شجاع بھائی. بھائی مسئلے کا حل کبھی نہیں. آپ آج تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا ہیروشیما اور ناگاساکی کی. آپ یہ دیکھیں جاپان کا بچہ آج 4 یا 5ویں نسل ان کی ہے اس واقعے کے بعد سے. وہ منہ پہ نہیں کہتے لیکن آج بھی سپر پاور کو ان کا بچہ برا سمجھتا ہے. آج بھی آپ یقین جانیں, دیکھیں ایٹمی وار صرف اور صرف تباہی ہے, تباہی. اور یہ ایٹم بم جب گرے گا, چاہے وہ کسی ملک میں گرے, اس کے اثرات خالی اس ملک میں نہیں ہوں گے بھائی, پھر یہ جنگ بڑھتی چلی جائے گی. بالکل بالکل. میں ابھی بھی اقوام متحدہ اور جتنی سپر پاوریں ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایک اچھا کردار ادا کریں. پڑوسیوں ہونے کے ناطے ہم بھی ہمیشہ, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ ہم نے پہل کی, ہمیشہ پہل کی. عمران خان صاحب کا زمانہ اٹھا کے دیکھیں, جب وہ جو ان کا ایک پائلٹ تھا جسے چائے پلا کے ہم نے بھیجا تھا, وہ خان صاحب کا زمانہ تھا, آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا. ہم نے تو ہمیشہ خیر سگالی کی بات کی. واجپئی صاحب کا زمانہ تھا, نواز شریف صاحب بس میں بیٹھ کے واگا بارڈر گئے تھے, یہ تو سب گواہ ہے. ہمارے ضیاء الحق صاحب گاندھی جی کے پوتے تھے, راجیو گاندھی کے زمانے میں میچ دیکھنے پہنچ گئے جناب. دیکھیں اسے کہتے ہیں ڈپلومیسی. یار یہ انڈیا کو ڈپلومیسی کیوں نہیں آتی, مودی کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ جو لسانیت ہے, یہ جو فرقہ واریت ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا میرے بھائی. شجاع بھائی, یہ جو مودی کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے آج خطہ جنگ میں دھکیل لیا گیا ہے, اور وہاں کی عوام, چاہے وہ یہاں کی ہو یا پاکستان کی ہو یا انڈیا کی عوام ہو, عوام تو عوام ہوتی ہے نا. آج وہ جس غربت کا, یہاں کی عوام تو پھر بھی بہت خوشحال ہے, مگر انڈیا کی اکثریت عوام جو ہے نا وہ غربت کا وہ کر رہی ہے, سامنا کر رہی ہے. دیکھیں حنیف صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر 10 لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں نا, ان کے یہاں 10,000 سوتے ہیں. بالکل. ہمارے یہاں الحمدللہ فٹ پاتھ پہ سونے والا بکرے کا گوشت آ رہا ہے. بالکل. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل. وہاں کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا. الحمدللہ ہماری این جی اوز, میں قابل فخر ہے ہماری این جی اوز. یار ہم این جی اوز کو گالیاں دیتے ہیں, غلط دیتے ہیں, وہ کسی ایک کو بھوکا نہیں مرنے دیتی این جی اوز. یار صحیح بات ان کا بھی تو کردار ہے. جی ڈاکٹر شجاع بھائی, اور گائے بگائے ہم آپ سے تجزیہ لیتے رہیں گے, اور رات میں بھی آپ سے ہم ہمارے جو مختلف تجزیہ کار ہوں گے آپ کے ساتھ ہم بیٹھک کریں گے, اور ہم آپ سے آپ کے جو تجزیے ہوتے ہیں بڑے ولولہ انگیز ہوتے ہیں, آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑے جوش و جذبے والی ہوتی ہیں, لوگوں میں کرنٹ ڈال دیتی ہیں, اور یہی جذبہ ہماری عوام میں, ہماری یوتھ میں بھی ہونا چاہیے. آپ جیسے سینئر لوگ ہمیں آگے بڑھ کر اس محاذ پہ, یہ بھی ہمارا ایک محاذ ہے, یہ بھی ہم اس محاذ پہ بھی ہم چل رہے ہیں, تو ہم نے بھی اپنے صاحب میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں, 24 گھنٹے آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں. مجھے اپنے وطن پہ فخر ہے. اگر میں پوری رات بھی جاگوں آپ کے ساتھ تو وہ کم ہے. میں ایک دن کا احسان نہیں اتار سکتا اپنے ملک کا, جو عزت آپ کو اور مجھے اس ملک نے عطا کی ہے. بے شک, اور ہم اپنے ملک کے قرضدار ہیں, اور ہم سب نے مل کر اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. اسی طرح ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے اپنے پاک فوج کی, جیسے پہلے ہمارے میڈم نور جہاں نے جو گانے گائے گئے تھے, صاحب نے بالکل میرے نغمے تمہارے لیے, بے شک, تو وہی نغمے ہم سب نے گنگنانے, وہی نغمے ہم سب نے گانے, اور ہم نے اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. شجاع بھائی بہت بہت شکریہ. ہم پھر آپ سے رابطے میں, زندہ باد. بالکل بالکل, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد.